الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، 1445 ہجری ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج الحمدللہ رب العالمین 5ویں روزے کی سحری کی پرنور ساعتیں ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے کیا ہے۔ کہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہیں اقیم الصلاۃ، کہیں اقیم الصلاۃ، مختلف زاویوں سے تذکرہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا جب تذکرہ آیا تو وہ بھی مختلف مقامات پر ہے، کہیں زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان ہے تو کہیں اس کے مصارف کا اعلان ہے۔ اور ناظرین کرام، جب حج کی باری آئی تو اس کا تذکرہ بھی کلام اللہ میں مختلف مقامات پر ہے، لیکن صرف روزے کے احکامات ناظرین کرام اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں اکٹھے یکجا بیان کر دیے ہیں۔ شروع ہوتی ہے بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے، اور پھر بات جب آگے بڑھتی ہے تو پہلے فرضیت کا اعلان ہے، پھر آسانیوں کا اعلان ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں یہ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ لوگو سن لو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس کا تذکرہ بالتفصیل ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ تھا اور اسی مہینے کی مبارک رات تھی لیلۃ القدر، جس میں اللہ رب العزت نے کلام اللہ کو لوح محفوظ سے بیت العزہ پر، جو آسمان دنیا ہے وہاں مقام ہے، وہاں نازل کیا تھا، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قلب رسول اطہر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس کے عرصے میں وقتاً فوقتاً حالات اور تقاضوں کے پیش نظر نازل کیا تھا۔ ناظرین کرام، جو یہاں ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ھدی للناس ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات سمجھنے کی ہے اور بڑی حسین بات ہے کہ جب کلام اللہ کا ترتیب توقیفی کے مطابق آغاز ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی یہ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آغاز میں تو ارشاد فرمایا یہ ھدی للمتقین ہے، اور اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جہاں روزے کے احکامات کا تذکرہ ہے، روزے کی فضیلت کا تذکرہ ہے، ماہ صیام کا تذکرہ ہے، تو یہاں آ کر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ھدی للناس بھی ہے۔ ناظرین کرام، ایسا کیوں ہے؟ آغاز میں کہا ھدی للمتقین ہے، اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ھدی للناس بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے سمجھنے کے لیے، بڑی ضروری بات ہے جو ہماری سماعتوں سے ٹکرانی چاہیے اور پھر قلب میں آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کلام اللہ ہے تو ھدی للناس ہی، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس ہدایت کی اثر آفرینی ان پہ مرتب ہوگی جو کہ متقی ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کی ناراضگی سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حکم عدولی سے، نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے، تو اس کی اثر آفرینی ہدایت کی ان پر مرتب ہوگی جو کہ متقی ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے ناظرین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک طبیب کی دکان پہ جائیں، وہاں پر میڈیسن پڑی ہے، تمام میڈیسنز موجود ہیں، اور جس کو بھی جسمانی جوارح کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہے
وہ متقی ہو غیر متقی ہو، وہ مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی ہو، وہ میڈیسن لے سکتا ہے اور اس کو مل بھی جائے گی، لیکن اس میڈیسن کی اثر آفرینی کس پر مرتب ہوگی؟ جو ہدایت کرے گا، جو اپنے طبیب کے بتائے ہوئے نسخے میں جو ہدایات اسے دی گئی تھیں، جن سے پرہیز کرنے کا کہا گیا تھا کہ یہ پرہیز کرنے ہیں، پھر میڈیسن استعمال کرنی ہے، پھر اثر ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کلام اللہ کی بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان باتوں سے بچنا ہے، یہ باتیں میری ناراضگی کا باعث ہوں گی، لہٰذا جو ان باتوں سے بچتے ہوئے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یہ کلام اللہ اس کے لیے ہدایت کا باعث ہوگا، اور ان کو ایسے لوگوں کو یعنی کہ متقی کہتے ہیں، ورنہ ہر کوئی اس کو تھام سکتا ہے اور اس کی ہدایت کو کشید کر سکتا ہے، سب کو ہدایت دینے کے لیے یہ کلام اللہ تیار ہے، لیکن اثر آفرینی متقین کے لیے ہوگی۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام، اپنے سبق صدائے قرآن میں، جو آج ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے ناظرین کرام، اور سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ جس طرح کی باتیں بناتے ہیں اس سے آپ کو شدید صدمہ پہنچتا ہے، لیکن اے ہمارے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، ان ظالموں نے صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا، اصل میں تو یہ آپ کو جھٹلا کر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں کو پہنچائی تھیں، اس پر انہوں نے صبر کیا تھا، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ پہنچی تھی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی خبریں بھی ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ان لوگوں کا رویہ آپ کی برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو اگر آپ میں استطاعت ہے تو زمین میں سے کوئی سرنگ نکال لیں یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کے لیے کوئی معجزہ لانے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لیکن آپ ان کی فکر چھوڑ دیں۔ دعوت حق پر لبیک وہی کہتے ہیں جو کہ سننے والے ہوتے ہیں، رہے مردے ان کو تو بس اللہ قبروں سے ہی نکالے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اے ہمارے حبیب آپ فرما دیں اللہ کو نشانی اتارنے کا پورا اختیار ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ خود لا علم ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو دشمنوں کی مخالفت کے بدلے میں آپ کو تسلی اور تشفی دی ہے، اور تسلی اور تشفی دیتے ہوئے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اے ہمارے حبیب کریم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو ہمیں جھٹلاتے ہیں، یہ تو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ تو ہماری آیات میں دی گئی نصائح کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں۔ تو اے ہمارے حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، اور اس حد تک جھٹلایا گیا تھا کہ وہ پکار اٹھے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اور پھر اللہ کی مدد آتی بھی رہی ہے ان کے لیے۔ ناظرین کرام، اس کا مزید شان نزول تفاسیر میں اس طرح سے مفسرین نے لکھا ہے، خاص طور پر تفسیر مظہری میں
قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ ایک دن کفار قریش کے دو سرداروں کا آپس میں ٹاکرا ہوا. ایک کا نام اخنس بن شریک اور دوسرا ابو جہل تھا جس کا نام عمر بن حشام تھا اپنے عربی معاشرے میں, اور کنیت ابو الحکم تھی. وہ تو جو ابو جہل اس کو کہا جاتا ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کے سبب اہل اسلام نے اس کو یہ لقب دیا تھا کہ وہ جہالت کا باپ ہے. ناظرین کرام, جب دو سرداروں کی ملاقات ہوئی, اخنس بن شریک کی اور ابو جہل کی, تو اخنس نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ اے ابو الحکم, ذرا آج بتاؤ تو صحیح, ہم دونوں اکیلے ہیں, کوئی تیسرا شخص ہماری بات سننے والا نہیں ہے, ذرا مجھے کان میں بے شک بتا دو کہ کیا محمد بن عبداللہ واقعی سچے رسول ہیں یا اپنے قول کے, اپنے کردار کے, اپنی شخصیت کے اعتبار سے, اپنی گفتار کے اعتبار سے واقعی سچے ہیں. تو ناظرین کرام, ابو جہل کی یہ گواہی تھی کہ میں نے ان کو سچا ہی پایا ہے. انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا, نہ ہم نے سنا ہے کسی سے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو, واقعتاً وہ سچے ہیں. کہا تو پھر ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا ہیں تو وہ سچے, لیکن مانتے ہم اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو بہت ساری فضیلتیں عطا کر رکھی ہیں. بیت اللہ کی کنجیاں بھی ان کے پاس ہیں, اور حاجیوں کو پانی پلانے کا کام, یہ خدمت بھی اللہ رب العزت نے انہی کے خاندان کو سپرد کر رکھی ہے. تو اب اگر ہم نبوت اور رسالت بھی انہی کے خاندان میں ان پر تسلیم کر لیں تو ہمارے پاس پھر بچتا کیا ہے؟ یہ ایک ضد تھی, ایک ہٹ دھرمی تھی. ناظرین کرام, یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے, اور اس گفتگو کے تناظر میں ہمارا آج کا سبق ہے. یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ تو سچے ہیں اپنی شخصیت کے اعتبار سے, اپنی گفتار کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے, لیکن ہم اس کو سچا نہیں مانتے جو آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ بھی جہالت کی حد ہی ہے ناظرین کرام. تو اس تناظر میں بھی آج کا سبق ہے کہ اے ہمارے حبیب, آپ پریشان نہ ہوں, یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے, یہ تو ہماری آیات کی کھلم کھلا تکذیب کرتے ہیں, اس کا انکار کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس سارے پس منظر میں ہمارے لیے کیا نصائح ہیں, ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے, اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. سحری کی بڑی حسین ساعتیں ہیں, اور ان ساعتوں میں آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارے مہمان ہیں, میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے, ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو نوجوانی میں دین کی دسترس عطا کی ہے, اور ماخذ پر آپ کو رسوخ عطا کیا ہے. ماشاءاللہ آپ محقق بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, مؤلف بھی ہیں, اور بہت خوبصورت دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جناب حافظ محمد عدنان بشیر, السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ناظرین کرام, میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں, میں ان کے تعارف سے پہلے ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چند دن پہلے مجھے موقع ملا اس کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہونے کا. کتاب کا نام ہے یاراں نال بہاراں, پنجابی کی کتاب ہے, اور ناظرین کرام اس کے مصنف ہیں جناب حکیم عبدالستار شافی. اور جب یہ کتاب مجھے ملی تو نام تھا یاراں نال بہاراں, میں سمجھا کوئی غزل کا موضوع ہے, لیکن جب میں نے کتاب کے اوراق کو پلٹا تو اس میں سب سے پہلے بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتیں بھی تھیں, بلکہ اس سے پہلے حمد کا ایک گلدستہ ہے, پھر نعتوں کا گلدستہ ہے, پھر صحابہ کے تذکرے ہیں, اور پھر داستان کربلا ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اقوال. ان کا عربی متن کے بعد پنجابی میں منظوم ترجمہ ہے. اور اس کے بعد ناظرین کرام, ہماری سیرت و کردار کے بارے میں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس کا منظوم تذکرہ نہ ہو,
یہاں پر اس کتاب میں، تو میں نے تو عرض کیا تھا اس وقت بھی گفتگو کرتے ہوئے کہ اس کتاب کا اصل نام تو ہونا چاہیے کہ پنجابی انسائکلوپیڈیا یا پنجابی منظوم انسائکلوپیڈیا، ناظرین کرام، جس میں کہ ہمارے سیرت و کردار کی اصلاح کے لیے اور پھر اللہ کی حمد کے ترانے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اور ان کی رسالت کے، شمع رسالت کے پروانے جس طرح سے آپ کے گرد گھومتے رہے ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور بے شمار کوئی چیز مصنف نے چھوڑی نہیں ہے جو اس کتاب میں جس کا منظوم پنجابی زبان میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ 11 نال بہاراں کے مصنف ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں مہمان ہیں جناب حکیم عبدالستار شافی۔ آپ عالم دین بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حکیم؟ اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا۔ بہت شکریہ، آج آپ تشریف لائے۔ جناب حافظ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، رمضان المبارک میں آج آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سعادت کی بات۔ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آج جو ہمارا سبق ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی کہ دشمن بھی مانتے تھے۔ اب ابو جہل سے بڑا دشمن کون تھا آپ کے گرد و نواح میں؟ سب سے بڑا دشمن وہ تھا آپ کا، اور وہ بھی اپنے سرداروں کے ساتھ تنہائیوں میں بات کرتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہے، آپ قول کے تو سچے ہیں، آپ گفتار کے تو سچے ہیں، آپ کردار کے تو سچے ہیں۔ پھر حافظ صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخاصمت کس بات پہ تھی، دشمنی کس بات پہ تھی ان لوگوں کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پورا ماضی حال ان کے سامنے تھا اور آپ کی سچائیوں کی صدا بار گواہیاں ان کی زبان سے جاری ہوتی تھیں، پھر مخاصمت کہاں تھی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی یاد آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مشرکین مکہ ہوں یا دیگر عرب کے کفار ہوں، وہ تمام کے تمام رسول محتشم ختم المرسلین کی امانت، دیانت اور صداقت کے قائل تھے۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جب یہ اعلان فرمایا کہ اتصدقونی، اس میں بنو فہر کے لوگ تھے اور بڑے ذہین و فتین لوگ تھے، یہ مانے جاتے تھے اور ان کا ایک شہرہ تھا عرب میں، اور بنو عدی کے لوگ تھے، بنو فہر کے لوگ تھے اور قریش کے لوگ تھے، ان کے خاندان تھے۔ تو آپ نے فرمایا تصدقونی، کیا میری تصدیق کرتے ہو؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کبھی تجربہ کیا ہی نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ آپ نے کبھی دروغ گوئی کی ہو، آپ نے کبھی کذب اختیار کیا ہو، آپ نے ہمیشہ سچائی کا دامن تھاما ہے اور آپ نے ہمیشہ عرب معاشرے میں سچائی کا ایک خوبصورت پرتو ہیں آپ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دشمن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، جناب ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جب روم کے بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا وہ محمد جو عرب معاشرے میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو باوجود دشمن ہونے کے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور خوبصورت مظہر ہمیں یوں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صدا لگائی گئی قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدیم رسول اللہ صلی اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اور انہی میں صاحب تورات بھی تھے، عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے چہرہ انور پر جب دیکھا، آپ کی طرف انہوں نے نگاہ دوڑائی تو کہنے لگے کہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ایسا مبارک چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور پہلا جو آپ نے مدینہ شریف میں جا کر اعلان فرمایا تھا وہ یہ تھا، بیسک آپ نے موریلٹیز پہ اور حقوق انسانی کی آپ نے بات کرتے ہوئے ایک مختصر چارٹر پیش کیا، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس بالنیام تدخلون الجنت بسلام۔ یہ ساری چیزیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر مسئلہ کیا ہے
پورا عرب معاشرہ دہائی دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ آپ سے کبھی تجربہ کیا ہی نہیں جھوٹ کا، کبھی مشاہدے میں یہ بات آئی ہی نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ اس کی ایک دلیل ہمیں یوں ملتی ہے، امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا کہ ابو جہل نے ایک دن ببانگ دہل کہہ ہی دیا کہ اِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، آپ جو دین، جو ایک نظام لے کر آئے ہیں، جس دعوت کو لے کر آئے ہیں، ہم اس کا بتلان کر رہے ہیں، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مان رہے۔ جب تم کہتے ہو سلوگن ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہم اس کے ہم جو ہے نا وہ دعوے دار نہیں ہو سکتے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ یا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں، ہاں اگر کوئی مداحنت کی بات ہو، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا گیا، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے منہج سے ہٹ جائیں، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، تھوڑی سی مداحنت اختیار کر لیں، لیکن یہ بھی مداحنت پر اتر آئیں گے، کچھ دے اور کچھ لے کی پالیسی پر کاربند ہو جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا کہ اگر دائیں ہاتھ پہ یہ چاند اور بائیں ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں گے تو میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ بیسک جو چیز تھی ناظرین کے سمجھنے کے لیے اور ہمارے سمجھنے کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے منکر تھے، ورنہ شخصی لحاظ سے تو 40 سال آپ ان میں گزار چکے تھے۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں آتی؟ تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے کہ تم نے میرے لیل و نہار دیکھے ہیں، میرے ہر چیز تم معاملات کو دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود تم منکر ہو۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے منکر تھے، آپ کی ذات شخصیت کے منکر نہیں۔ جی بالکل ٹھیک، آپ کی اجازت سے میں حکیم صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ حکیم صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور پنجابی میں جی آیاں نوں، ہاں جی، کہ آپ کا موضوع، آپ کی کتاب پنجابی میں ہے، تو اسی تناظر میں آپ چونکہ عالم دین بھی ہیں، ہم نے اس ناطے سے آپ کو پروگرام صدائے قرآن میں ماشاءاللہ دعوت دی ہے، تو کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں جو میں نے حافظ صاحب سے سوال کیا تھا کہ عرب کا معاشرہ، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا اور جوان، ہر کوئی اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ، قول کے سچے ہیں، گفتار کے سچے ہیں، کردار کے سچے ہیں۔ تو پھر جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ اصل تو جو وجہ نزاع تھی ان کے درمیان، وہ آپ کا پیغام تھا، وہ آپ کا ترانہ تھا، وہ آپ کا نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے ان کو کہاں زد پڑتی تھی؟ لا الہ الا اللہ سے پھر ان کو کیا دشمنی تھی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا، برادر اکبر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کا اور صدائے قرآن پروگرام کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ کہ انہوں نے اس طالب علم کو پہلی مرتبہ یہ اعزاز بخشا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں جسے لوگ گیا گزرا دور کہتے ہیں، جسے لوگ قرب قیامت کے دور سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جس دور میں دین سے دور کرنے کے بے شمار ذرائع ہمارے اوپر غالب آ چکے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو وہ تازان مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ تو مجھے اس صدائے قرآن میں اقبال کی روح کی خوشنودی دکھائی دے رہی ہے۔ یقیناً قرآن مجید ہی وہ صحیفہ انقلاب ہے، وہ اللہ کا نور ہے، وہ رحمت ہے، وہ شفا ہے، کہ جس کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ایک بندہ مومن، ایک بندہ مسلم، جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا، اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جو آپ فرما رہے تھے ابتدا میں، آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی، میرا عدنان بشیر صاحب نے گفتگو کی، میں بھی یہ عرض کروں گا کہ لا الہ الا اللہ چونکہ معبودانہ باطلہ کی نفی کرتا ہے، صحیح، اور مجھے حافظ شاہی صاحب کا بھی شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گوہرے پاک بایاد کے شود قابل فیض۔ فیض اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان کا جوہر جو ہے وہ پاک ہو، اس کا گوہر پاک ہو، ورنہ ہر سنگ و گلے لؤلؤ مرجان شود، کہتے ہیں ورنہ ہر مٹی اور ہر پتھر نہ لؤلؤ ہوتا ہے نہ مرجان ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہدایت ایک عطیہ خداوندی ہے۔ پھر عرب کے مشرکین کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اندر بتوں کی محبت راسخ تھی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی جاتی ہے، ان کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور لازمی بات ہے جب آپ کسی کے معبود لا کو جب نہیں نفی ہے، کریں گے
تو اس کو تکلیف ہوگی، چونکہ ان کے کنسیپٹ میں، ان کے ذہن میں یہ چیز راسخ تھی کہ معاذ اللہ یہی ہمارے خدا ہیں، اور اسی ماحول میں ان کو فرمان چڑھے تھے، ان کے اندر یہ چیز راسخ ہو چکی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور یہ دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل چلتی رہی، ہر نبی نے اللہ قدوس کی توحید کی دعوت دی ہے۔ اور یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک نقطہ عرض کروں گا کہ اگر اس ان آیات بینات کے اندر آقا علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا گیا اور آپ کی شخصیت مبارک کو داد دی گئی، اور انہوں نے کافر ہو کے بھی اپریشیٹ کیا آپ کے کردار کو اور آپ کی سیرت کو، کمال ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام کی سیرت اور کردار اتنا ستھرا اور اتنا پاک ہے کہ وہ ان کی حقانیت کو ماننے کے لیے مجبور ہے۔ اور جیسے توحید، چونکہ ان سے قبل جو آیات بینات گزری ہیں ان میں اللہ قدوس نے ان لوگوں کا رد کیا جو اس کی توحید کا انکار کرنے والے تھے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں جو آقا علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور نقطہ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، جیسے اللہ قدوس کی توحید کو ماننے کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ قدوس نے اپنی توحید کا اقرار جب کروانا چاہا تو نبی مکرم علیہ السلام کی زبان پاک سے کروایا، این ہی جیسے توحید کو ماننے کے لیے آقا علیہ السلام کی اس قول مبارک کو ماننا لازم ہے، اللہ قدوس کے وجود جسے ہم واجب الوجود کہتے ہیں اس کو ماننے کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ حکیم صاحب بہت خوبصورت آغاز آپ نے کیا، پھر حافظ صاحب نے کیا، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت حسین گفتگو کا آغاز ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری ٹرانسمیشن ہے پبلک نیوز ٹی وی چینل پر، پروگرام صدائے قرآن ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحری کی نشریات ہیں اور اس میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ حافظ صاحب، آج کے سبق میں یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دیتے ہوئے کہ اے ہمارے حبیب، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا۔ انہوں نے کون سا صرف آپ کو ہی جھٹلایا ہے، یہ تو آپ سے پہلے بھی انبیاء کی تکذیب کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کو قتل کر دیا ان لوگوں نے، ظالموں نے۔ یہ وہی نسل ہے، لیکن ایک ساتھ اور اللہ رب العزت نے خاص بات کہی، وہ یہ کہ اے نبی، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ تو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا منظرنامہ ہے؟ بہت شکریہ سر۔ اصل میں اس میں ایک ایسا لطیف نکتہ ہے کہ ایک محبوب اپنے محب کی محبت میں اس کو تسلی دینے میں، اس کو تشفی دینے میں، اس کی ڈھارس بندھانے میں، اس کو حوصلہ دینے میں اور خوبصورتی کے جمی مرکبات کو پیش کرنے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کب جھٹلا رہے ہیں، یہ تو ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیات کے منکر ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک مقام پر فرمایا، محبت کا انداز دیکھیے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے جب یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں تو آپ کا سینہ گھٹتا ہے ان کی باتوں سے، ہمیں معلوم ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورتی اور تشفی اور آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات، کیا اس کی باتیں ہو سکتی۔ دوسرا، قرآن کریم میں اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ بھی اس سے جڑا ہوا مضمون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی ہی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میں محمد کی تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، اس نے حقیقتاً اللہ کو ہی جھٹلایا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہمیں اس ضمن میں ملتی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی، ایک فرشتہ ان میں سے کہنے لگا کہ انہ نائم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تو دوسرے کہنے لگے کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں، والقلب یقظان، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں
کہ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جو اس محمد کی اطاعت کرتا ہے نا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ومن عصا محمدن، اور جو اس محمد کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو جھٹلا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ واضح بلسان عرب، واضح عربی زبان میں جو آپ کے قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا ہے، یہ در حقیقت آپ کو نہیں جھٹلا رہے. آپ تسلی رکھیں، تشفی رکھیں، آپ کا کیا نقصان کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. آپ اطمینان رکھیے، یہ ظالم ہماری آیات کا بطلان کر رہے ہیں، اسے جھٹلا رہے ہیں. تو اس میں تشفی کا ایک سامان ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس سے زیادہ محبت ہو نہیں سکتی جب دوست بھی دوست کو کہتا ہے کہ اس نے تیسرے دوست کے بارے میں، دیکھیے اپنے کلام کے بارے میں، آپ کو نہیں برا بھلا کہا، اس نے مجھے اپنے کلام کے بارے میں، سبحان اللہ، کلام کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، نبی آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. حکیم شافی صاحب، آج کے سبق میں یہ بھی ہے کہ اے نبی انہوں نے سابقہ انبیاء کو بھی جھٹلایا تھا، ان کی بھی تکذیب کی تھی. یہاں سے ہم ایک بات یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں، آپ اس کی تائید فرمائیں گے، کہ انبیاء خود بہت ستائے گئے. جی بے شک. اور آج ہم یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو انبیاء کے راستے پر چلتا ہے، ہم اپنے نبی کے راستے کی بات لیتے ہیں، ہم اپنے نبی کی شریعت پر جب چلتے ہیں تو صرف ان کو کیا، ہمیں بھی جھٹلایا جاتا ہے، امت کو بھی جھٹلایا جاتا ہے، امت کا بھی استہزاء کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ انبیاء بھی جھٹلائے گئے، ان کو بھی مصائب و آلام سے دوچار کیا گیا، مصائب کے پہاڑ ان پر ڈھائے گئے، اور آج کوئی اگر ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو اس کو بھی ستایا جاتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب محترم، اصل میں اللہ قدوس کا ازل سے ایک دستور ہے کہ حق و باطل کا مارکا جاری و ساری ہے. جب حق کے راستے میں مصائب آئیں گے، حق کے راستے میں یقیناً مشکلات آئیں گی، اور سب سے یعنی جو اس مخلوق کے اندر، خلقت کے اندر اللہ قدوس کو محبوب ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. جی بالکل. اب جب ان کے ساتھ یہ روا رکھا لوگوں نے، ان کے ساتھ جفائیں کی گئی، آپ نے فرمایا کہ ان کو شہید تک کر دیا گیا. اب جو آپ بات کر رہے تھے کہ اس وقت امت میں بالخصوص وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے مشن کو لے کے چلنے والے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن اگر اللہ قدوس نے یہاں یہ فرمایا کہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام تھے، وہ جب ان پر تکالیف ڈائی جاتی تھی، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، وہ صبر کے دامن کو تھام لیتے تھے. اور صبر ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جو اللہ قدوس کی معیت بھی عطا کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ قدوس اپنی مدد بھی عطا کرتا ہے، لازمی عطا کرتا ہے. اور اس آیات میں بینات میں اس کا ذکر بھی موجود ہے. تو آپ نے فرمایا چونکہ اہل علم اس سے وابستہ ہوئے گئے ہیں کہ تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، تو اس میں مبلغین کے لیے بھی تشفی ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، تو اللہ قدوس ان کا جو مددگار حقیقی ہے ان کی مدد یقیناً فرمائی. ہمیں بھی اللہ قدوس کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اپنے اس مشن کو جو دین کی خدمت ہے، اس سے پریشانیوں کو، یعنی پریشانیاں جب آ جائیں تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر پہ استقامت، اور صبر پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور انبیاء علیہ السلام کو جیسے اللہ قدوس نے نوازا، جو لوگ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کو بھی اللہ قدوس اپنی مدد عطا فرماتا ہے. تاریخ کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اکابر، اولیاء ہوں، اصحاب ہوں، اہل بیت طہار ہوں، سب پر مشکلات آئیں. ابھی آپ کربلا کا ذکر کر رہے تھے. جی. تو یہ تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و ستم کی، یعنی کہ اہل علم پر، اہل عشق پر، اہل محبت پر ہمیشہ ظلم ڈھائے گئے، انہیں ہمیشہ ستایا گیا. لیکن بالآخر جس نے صبر کیا اس کو اللہ قدوس نے ایسی حیات ابدی عطا فرمائی کہ اس کا کردار، اس کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بن گئی. بلکہ میں سر اس میں اضافہ کروں گا کہ قرآن کریم میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تشفی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی فاصبر، آپ نے اس طرح صبر کرنا ہے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے کیا. اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ختم المرسلین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو آپ کو تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے نبی، آپ نے بھی اسی طرح سے صبر کرنا. ہم آپ کو ایک نمونہ دے رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں. ناظرین کرام، دوبارہ وقفہ ہے اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں سحری کی ان پر نور ساعتوں میں
چشم تصور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس لاتے ہیں، درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحری کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارا خصوصی پروگرام صدائے قرآن ہے، جہاں آج ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 33 سے لے کر 37 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ حافظ صاحب، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، یہ کیا بات ہوئی آج کے سبق میں کہ اے ہمارے حبیب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ بہت کٹتے ہیں، آپ کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ تسلی اور تشفی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اس حد تک گھلتے ہیں کہ اگر آپ کے بس میں ہو کوئی سرنگ نکال لیں، کوئی آسمان پر سیڑھی لگا کر کوئی معجزہ لے آئیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا، کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس سے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ اور عرب کے دوسرے لوگ طرح طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کیا کرتے تھے، ان مطالبات میں بنیادی جو مطالبات تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ پہ صحیفہ کیسے نازل ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آئیں، 7 صحیفہ آئے اور آپ کو وہ کلام پڑھ پڑھ کے سنائے، تب ہم جو ہے نا ان چیزوں کو مانیں گے۔ اور پھر کہا کرتے تھے کہ آپ کسی بہت بڑے خزانے کے مالک کیوں نہیں ہوئے؟ پھر کہا کرتے تھے کہ ہر روز ہمیں عذاب کے ڈراوے دیتے ہیں، پھر اس کا کوئی نمونہ تو ہمیں دکھائیں، پھر آسمان سے کوئی ٹکڑے تو ہم پہ گرا کے دکھائیں، پھر اب انگوروں کے باغ آپ کے لیے کیوں نہیں بنائے گئے، کھجوروں کے باغ کیوں نہیں بنائے گئے، ان میں سے آپ نہریں کیوں نہیں جاری کر سکتے؟ اس طرح کے وہ ڈھکوسلے اور اس طرح کی طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ یہ جو بطور استعارہ اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ آپ جو ہے نا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا لیں یا زمین میں کوئی نفق جو سرنگ ہے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشفی دینا ہی مقصود ہے کہ اگر آپ یہ بھی کام کر لیں نا، وہ کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ آپ ایک نفق بنا لیں یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، اگر آپ یہ بھی کام کر لیں، انہوں نے بدبختوں نے پھر بھی نہیں ماننا، انہوں نے آپ کی ذات والا صفات پر پھر بھی ایمان نہیں لانا۔ تو بطور استعارہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وگرنہ اور آپ کے دل کی باتوں کو جان کر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیں معلوم ہے آپ اس قدر صدمے میں ہیں، آپ کا بس نہیں چلتا کہ ان کو اس طرح سے ہی ان کی تسلی کروا دیں، اگر کروا بھی دیں سبحان اللہ، کروا بھی دیں، اطمینان رکھیں، اپنی دعوت جو ہے نا وہ آپ پھیلاتے رہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں اس کے لیے اپنے دل کو میں کڑن نہ لائیں، کوئی کلک نہ لائیں، کوئی تشنگی نہ لائیں۔ اگر یہ بھی آپ کام کر لیں گے، بطور تمثیل یہ باتیں کی گئی ہیں کہ اگر آپ یہ بھی کام کر لیں گے، آسمان کی طرف کوئی سیڑھی بھی لگا لیں، تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے بظاہر دیکھ کر، اور آپ کوئی سرنگ میں چلے جائیں اور کوئی ایسا خرق عادت اور انسانی فطرت کے خلاف کوئی ان کو نمونہ بنا کر آپ پیش کریں، گو کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ماننے کے لیے تھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ حکیم شافی صاحب، پروگرام کے بالکل آخری لمحات میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے کلام بھی سننا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو بہت خوبصورت ہم کلام بھی سنانے والے ہیں، تو کجا من کجا، اور اس کو پیش کرنے والے ہیں جناب حافظ عظیم رضا قادری، وہ تشریف لائیں گے اور پروگرام کا اختتام اسی کلام سے ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے 2 منٹ ہماری اور گفتگو ہے۔ شفیع صاحب، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، جی کہیں پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے فیصلے، اللہ کے کلمات، اللہ کی باتیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا سے، صلہ رحمی سے اللہ کے فیصلے بدل جاتے ہیں، لیکن کلام اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ یہاں دونوں میں ہم کیسے تطبیق کریں گے اس بات میں؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، اگر ہم تفسیر ابن عباس کو دیکھیں تو اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا کہ لا مغیر لکلمات اللہ، کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ قدوس کے کلمات کو تبدیل کر سکے۔ صحیح۔ اور اس آیت کے اندر ایک اور معنی یہ چھپا ہوا ہے
کہ بِالنُّصْرَةِ لِأَوْلِيَائِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ، کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا قانون بنا چکا ہے، جو اپنا قاعدہ بنا چکا ہے، وہ اپنے دوستوں کی ہمدردی اور حمایت لازمی کرتا ہے اپنے دشمنوں کے خلاف۔ اگر کوئی دشمن اور اعداء یہ سمجھے کہ ہم اس کے محبین کو تکلیف دے کر بچ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بات اٹل ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور جو حقیقی غلامان مصطفیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو اذیت دیتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اذیت دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ قدوس کا منشا مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ کریم اپنے دوستوں کو جو عزت، جو عظمت، جو تسلی، جو تشفی، جو صبر، جو رضا اور اپنی میت خاص عطا فرمانے کا اعلان کر چکا ہے، انبیاء سے لے کر علیہ مقربین السلام تک اور مقربین ان کو جو اس لازمی نے عطا فیصلہ فرمائے کر رکھا ہے وہ نہیں بدلنے وہ والا، لازمی عطا فرمائے گا، جی بالکل۔ اور اس کے جو اعداء ہیں ان کو یقیناً وہ مقہور فرمائے گا اور ان کو یقیناً سزا دے گا۔ جو عذاب کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ بھی بدلنے والا نہیں، بے شک بدلنے والا نہیں، ان کو عذاب بھی لازم و ملزوم دے گا۔ اور انبیاء کے اعداء تو ایک جگہ رہ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک منٹ میں اگر ارشاد فرما دیں، من عادى وليا فقد آذنته للحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ ہے۔ بے شک ایک اللہ کے بندے کے ساتھ، ایک مومن کے سود ساتھ، کھانے والے کے بارے میں کہا جی کہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختمیہ مرتبت کی جہاں بات آتی ہے وہاں تو اللہ کا کھلا کھلا اعلان جنگ ہے جو ان کے بارے میں ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، جزاک حکیم شافی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ اس گھر کا پروگرام صدائے قرآن کا ماشاءاللہ مستقل حصہ آج سے بن رہے ہیں، آپ کو زحمت دیتے رہا کریں گے، آپ تشریف لاتے رہا کریں گے۔ میں آپ کا اور آپ کی ساری بہت ٹیم کا شکریہ، شکر گزار جیتے ہوں۔ رہیں، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، جیسے کہ سحر کی گھڑیاں اپنے اختتام کو پہنچ گئیں، ہمارا پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل سے سحر ٹرانسمیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب انشاءاللہ میں دعوت دیتا ہوں حافظ عظیم رضا قادری کو کہ وہ آئیں گے اور خوبصورت لے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رجاؤ کے ساتھ کلام پیش کریں گے، تو کجا من کجا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔